میرا نام محمد احمد قادری ہے اور میں کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے نام سے گزشتہ 22 سال سے کام کر رہا ہوں اسی نام کے ساتھ. سن 1998 سے میں نے اسے کام شروع کیا, آلموسٹ 24 سال. پھر ظاہر بات ضرورت نہیں تھی لائسنس وغیرہ کی ضرورت, تو پھر 22 سال جو ہے اس نام کے ساتھ الحمدللہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ ٹریڈ بہت بڑی ہے, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ عمرہ اور حج کے حوالے سے اسی نام سے جو ہے معروف ہے ادارہ. تو ابھی آپ کا جو پیکیج ہوتا ہے, جو حج کا, ابھی حج کا سیزن چل رہا ہے, تو حج کا پیکیج آپ کا کتنے کا ہے, کیا کس حساب سے دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس دفعہ حج جو ہے وہ 3 سال بعد ہو رہا ہے, تو اس وقت حج میں پرابلمز ہیں اور خود حکومتیں جو ہے پریشانی کا شکار ہیں. یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی مسائل ہے, پالیسی لیٹ آئی, خود سعودی گورنمنٹ نے پالیسی جو ہے لیٹ اناؤنس کی, اس کی وجہ سے جو ہے اب انتظامات شاید تھوڑے مشکل ہوں, لیکن امید رکھتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے کامیاب ہو جائے گی انتظامات کرنے میں. اب ظاہر بات ہے اتنے کم پیریڈ کے اندر لاکھوں لوگوں کو مینیج کرنا حکومت پاکستان کے لیے بھی اور حکومت سعودی عرب کے لیے بھی ایک مسئلہ ضرور ہے. جب یہ گورنمنٹ کے سطح پر مسائل ہیں تو آپ سمجھ لیں ٹور آپریٹرز جو ہے اس سے زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں, پیکیجز اس دفعہ بہت ہائی ہیں, عوام کی یعنی کہ بساط سے زیادہ ہیں, معاشی آمدنی کم ہو گئی ہے لوگوں کی, حج پیکیج مہنگے ہو گئے ہیں. پہلے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 9.5 پونے 10 کا ایک آئیڈیا دیا, اب گورنمنٹ 8 پہ آ گئی, اس پہ بھی سننا ہے کہ شاید سبسڈی دے گی. اسی طرح ٹور آپریٹرز بھی پہلے 15 لاکھ سے شروع ہوئے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے آ کے مارکیٹ میں جو سب سے کم اس وقت پیکیج ہے وہ 8.5 لاکھ کا ہے, لیکن وہ بھی ظاہر بات ہے کہ وہ پبلش نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ کہ ہمارا ایک ایس پی اے ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ایک معاہدہ ہوتا ہے سروس پرووائڈر ایگریمنٹ, تو وہ ایک ہمارا طے ہوتا ہے کہ اس سے نیچے اناؤنس نہیں کریں گے. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یعنی کہ 8.5 کے پیکیج کے اندر بھی عوام افورڈ نہیں کر پا رہی. تو حج پہ جتنا رش ہوتا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس مرتبہ نہیں ہوگا کیا؟ جی سیدھی بات ہے, گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے جو ٹوٹل حج تھا وہ 50% کوٹا کر دیا ہے دنیا بھر کا, تو آدھے تو ویسے ہی کم ہو گئے, لیکن وہ آدھے بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے پر نہیں ہو پائیں گے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس حساب سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی دنیا بھر میں ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, لیکن پاکستان کے حالات ظاہر بات ہے کہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے تو لوگوں کے افورڈ سے باہر ہے یہ حج جو ہے اس دفعہ کا. 8.5 لاکھ بھی جو ہے وہ ان کے 8.5 کے پیکیج میں بھی لوگ سوچ رہے ہیں. اچھا, وہاں آپ نے جیسے بتایا کہ ارینجمنٹ میں تھوڑی سی مشکلات آ سکتی ہیں, تو جو حج پہ جو حج زائرین ہیں جو جا رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیں ویسے تو حدیث میں بھی حج کے لیے یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے. عمرے کے لیے جب ہم کرتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جو حدیثوں میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آسانی کی دعا فرمائیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ مطلب اس میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, مطلب دعا اسی لیے کی گئی نا. ابھی ظاہر بات ہے کہ اتنے سارے معاملات یعنی کہ کووڈ کے بعد تو پریشانی تو ہوگی. ظاہر بات ہے کہ راستوں کی بندش ہے, ٹرانسپورٹ میں تاخیر ہو سکتی ہے, کھانے کے انتظامات ہیں, بہت سارے انتظامات ہیں. بہرحال ایک بڑا کراؤڈ یعنی کہ لاکھوں کا, اس کو مینیج کرنا آپ خود بھی سمجھتے ہیں. گھر میں یعنی گھر کی کیپیسٹی ہے 6 لوگوں کی اور اس میں کوئی 8-10 مہمان آ جائیں تو سنبھالنا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو مکے کی کیپیسٹی کتنی ہے اور اس میں لاکھوں مہمان آ جائیں ایک وقت کے اندر, ایک ہی ٹائم میں, ایک ہی دن میں, ایک ہی وقت میں. انہیں عرفات جانا ہے, انہیں منی جانا ہے, مزدلفہ جانا ہے, سب ٹریولنگ جو ہے ایک ڈیٹ کے اندر ہے. تو بہرحال یہ پریشانی ہوتی ہے. ایک سوال یہ کہ پریشانی ہے 3 سال بعد ایک تو ویسے ہی حج ہو گیا, آپ لوگ کیا سہولت دے رہے ہیں آپ جو ایز اے پرائیویٹ حج آپریٹر؟ پرائیویٹ حج آپریٹر جتنے بھی ہیں ان پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے, انہوں نے تو سروس دینی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سروس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو اگلے سال یا تو ان کو کوٹا کینسل ہو جاتا ہے یا ان کے کوئی پینلٹی پیسوں کی صورت میں ہوتی ہے. تو بہرحال سہولتیں یہ ہوتی ہیں, رہائش قریب دیتے ہیں گورنمنٹ کی نسبت, کھانا گورنمنٹ سے زیادہ بہتر دیتے ہیں. سہولتیں ظاہر بات ہے گورنمنٹ سے زیادہ اچھی سی دیتے ہیں کہ پیسے بھی گورنمنٹ سے زیادہ ہی لیتے ہیں. اچھا, کووڈ کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ یہ حج ہو رہا ہے, عام لوگ یہاں اس میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں زائرین, تو کووڈ کے حوالے سے کوئی خاص جو ہدایات ہیں ان کے لیے؟ ابھی پابندیاں نرم ہیں, دنیا بھر میں نرم ہے تو اس لیے وہاں بھی نرم ہے, لیکن ماسک کی پابندی تھی وہ بھی ابھی نہیں ہے. ابھی ایک نئی دوبارہ انہوں نے کہا ہے PCR ٹیسٹ مانگ رہے ہیں تو وہ ضرور ہے. ابھی گزشتہ 3-4 دن میں کوئی 400 لوگ آف لوڈ ہوئے ہیں
آف لوڈ ہوئے ہیں ٹور آپریٹرس پریشان اس لیے ہیں کہ وہ پرٹیکولر جو ہے نا ایجنسی سے لیبارٹری سے جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کراتا ہے. کون سی لیبارٹری سے مانگ رہے ہیں؟ ابھی خان لیبارٹری کا بتا رہے ہیں. خان لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے زائرین جائیں گے تو یہاں سے جانے یا دیا جو بھی جائے میرا خیال 1-2 اور بھی ہیں شاید. لیکن ہو کیا رہا تھا ٹور آپریٹرس کی بھی کچھ غلطی ہے اس میں غلطی کیا ہے، یہ جو ہے وہ لیب کو مینیج کر رہے تھے اور لیب کو اپنے آفس میں بلا کے جو ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ کروا لیے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیب کے اندر ہی پی سی آر ٹیسٹ چاہیے. مطلب اچھا، ٹیسٹ کی مطلب سہولت لوگ جائیں جا کے لیب ہاں. میں جا کے اپنا پی سی اپنے آر ٹیسٹ آفس میں کرائیں. آپ اس کو نہ بلائیں. صحیح. اچھا، جیسے پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں، یہ ایک ہی پیکیج ہوتا ہے یا الگ الگ پیکیجز ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ کراچی کے اندر اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں 25 لاکھ کا پیکیج بھی ہے اور 8.5 لاکھ کا پیکیج بھی ہے. صحیح. تو مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 25 لاکھ کا پیکیج افورڈ کیا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے. اچھا، جتنا رش پہلے کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کووڈ سے پہلے جو رش تھا اس طرح کا رش ہے؟ بالکل نہیں، رش نہیں ہے اور اتنی انکوائری بھی نہیں ہے. مطلب لوگ پوچھ ضرور رہے اور کوشش کریں کہ ٹور آپریٹر اتنا ٹوٹ جائیں کہ مطلب وہ 8.5 کو بھی کم کر کے کچھ کم میں لے جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں. مطلب جو کاسٹ ہوتی ہے ظاہر بات ہے. اچھا، سرکاری حج کی کب تک کی پابندی ہوا اور آپ کے کب تک آپ جو ہے وہ پرائیویٹ حج کے جو آپریٹرز ہیں وہ کب تک بھیج سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ تاریخ دونوں کے لیے ایک ہے، لیکن ابھی تک جو زائرین گئے ہیں وہ گورنمنٹ کے زیادہ گئے ہیں. آپ کے اب تک جو گئے ہیں تو وہاں پہ کوئی رابطہ آپ کا؟ اچھا، آپ یہاں سے بھیجتے ہیں لوگوں کو جی تو آپ کے ساتھ جو تعاون کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی ہر ٹور آپریٹر پہلے تو خود پابند ہوتا ہے. ڈائریکٹر یا سی ای او وہ جائے اور اپنے ساتھ عموماً ایک آدمی اور بھی رکھتے ہیں تاکہ سروسز دے سکے. 50 آدمیوں پر تقریباً 2 آدمی جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ بھی مطلب وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں سب چیزیں؟ جی مینیج کر رہا ہوتا ہے بالکل. کھانے پینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ کیا سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں؟ اس میں جو ہے یعنی جو انہوں نے اپروو کیٹرنگ سروسز دی ہیں اس سے ہم کو لینا پڑتا ہے. پہلے ہم لوگ خود باورچی لے کے جاتے تھے، خود بناتے تھے کچنز وغیرہ میں، لیکن اب وہ پابندیاں ہیں. اب سعودی گورنمنٹ کے جو یعنی کہ لائسنس یافتہ کیٹرز ہیں ان سے لینا پڑتا ہے. اچھا، میں بتاؤں کہ الحمدللہ پاکستان میں سب سے اچھی سروسز جو ہے وہ کراچی کی ہے. یعنی کہ ٹور آپریٹرس کے حساب سے سب سے اچھی سروسز وہ کراچی کی. ویسے الحمدللہ پورے پاکستان کے ٹور آپریٹر کوشش کرتے ہیں. صحیح. کوئی ایسا چیز جو مشورہ دینا چاہیں جو یہاں سے حاضرین پیغام دینا چاہیں اگر آپ کو؟ کوئی پیغام ہو، مطلب یہاں سے جو عازمین جا رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کیا وہ خاص چیز کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے صبر کا سفر نا. اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس صورت میں جب آپ بالکل صبر کے ساتھ یعنی کہ اس سفر کو یعنی کہ گزاریں. اور بہت آرام دہ سفر ایسا نہیں ہے، ہر جگہ یعنی کہ اسٹے ہے، آرام ہے، قیام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ چل رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ یعنی کہ ایک طرف چل رہے ہیں اور پبلک دوسری طرف چل رہی ہے. بھئی آپ اگر طواف سب اینٹی کلاک وائز کر رہے ہیں، آپ بھی اینٹی کلاک وائز چل رہے ہیں. صفا مروہ ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک ہی طرح ہو رہی ہے. آپ یعنی کہ اپنے آپ کو اس بہاؤ میں چھوڑ دیں بس، ٹھیک ہے. اور جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہی آپ کے ساتھ ہوگا. کوئی بھی کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتتا. نہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہے گی کہ وہ بدنامی لے، ٹھیک ہے. نہ ٹور آپریٹر چاہے گا کہ اس کا کلائنٹ خراب ہو، نہ سعودی گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ یہ باتیں سنیں. تو بہرحال یہ اگر صبر کریں گے بہت اچھا سفر ہے، مقدس سفر ہے. اللہ قبول فرمائے جو لوگ جا رہے ہیں. لیکن سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ مطلب پاکستان کی جو شناخت ہے، پاکستان کا جو نام ہے، اس کو لڑ کر، گالیاں بک کر، اور کچھ ہمارے کچھ حاجی ہوتے ہیں پان وان یہ وہ پھینکنا، کچرا پھیلا دینا، ان چیزوں سے اجتناب کریں. مطلب لگے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور الحمدللہ ایسی بات نہیں، اگر ہماری تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اس میں ہم بتاتے بھی ہیں اور لوگ پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خراب کر دیتے ہیں. اور ایک آخری جو ہے احتیاط کیا کریں جاتے ہوئے، جیسے آپ نے پان وان کا تذکرہ کیا؟ یہاں سے لے جاتے وقت سب سے پہلے تو اپنا سامان خود چیک کریں، کسی اور کا سامان کیری نہ کریں، ٹھیک ہے. جو اشیاء گورنمنٹ آف پاکستان نے اور سعودی گورنمنٹ نے منع کی ہے ان کو ممنوع رکھیں، ان کو لے جانے کی کوشش نہ کریں. جیسے کچھ دوست ہوتے ہیں کہ یار وہ سگریٹ لے آنا، تمباکو وہاں پر پابندی ہے، ٹھیک ہے. اس آڑ میں جو ہے نا کچھ لوگ بیچارے ہمارے یعنی کہ حجاج بھی پھنسے ہیں کئی دفعہ. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ الہدا کے نام سے ایک لائسنس تھا، ان کو بیچاروں کو پریشانی اس لیے ہوئی کہ کسی اور نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ عمرے کا مسئلہ تھا. تو کسی کا سامان کوئی نہ لے. مطلب باقی یہ ہے کہ جس طرح ایئر لائن ہے اس کے ساتھ تعاون کریں،
اب تو الحمدللہ ہمارے لیے خاص یعنی بڑے شہروں کے لیے پاکستان اور ملکوں میں شامل ہے کہ امیگریشن ہمارا یہیں سے ہو جاتا ہے، ہمیں وہاں وہ تکالیف نہیں ہوتی جو پہلے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ مکتب والوں کے ساتھ اچھا رکھیں، مطلب رویہ اچھا ہونا چاہیے آپ کا۔ ایک چیز اور ہے کہ ہاں جی، اس بالکل۔ ذہن میں ایک آخری چیز میرے ذہن میں وہ تھی کہ ایک پابندی ابھی حال ہی میں لگائی ہے انہوں نے کہ مدینہ منورہ میں جو ہے سیلفی وغیرہ، مدینہ منورہ نہیں بلکہ جو ہے حجاز مقدس میں، دیکھیں ہم تو ہمارے علماء کرام تو یہ کہتے ہیں پاکستان میں نے مطلب بھلے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، اس سے مطلب قطع نظر یہ بہرحال بیعت بھی ہے۔ آپ جا رہے ہیں حرم شریف، آپ جا رہے ہیں روضہ رسول پر، وہاں آپ سیلفیاں لے رہے ہیں تو اس سے بچیں، اجتناب کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب کوئی شوشہ تو ہے نہیں، پارٹی تو ہے نہیں کہ یہ میں ہوں، یہ خانہ کعبہ ہے اور ہم معاذ اللہ پکنک تو نہیں بنا رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ مدینہ شریف میں خاص طور پہ کہ ظاہر بات ہے حضور کی ذات کے حوالے سے جو ہے ہمارا سب کا ایمان کا حصہ ہے، حساس ہیں ہم لوگ ادب کے حوالے سے، تو وہاں اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے، نہ کہ ہم جو ہے وہ پیٹ کر کے یا مطلب اونچی آواز میں بات کر کے ہاں ویڈیو کالز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے ان خاص جگہوں کے اوپر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔